بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان دوبارہ خونریز جھڑپوں کے بعد روس کی ثالثی میں لڑائی بندی پر اتفاق ہو گیا ہے، جس کے بعد آرمینیا کی مشرقی سرحد پر صورتحال پہلے سے بہتر ہو گئی ہے۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان جھڑپوں میں 15 آرمینین فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ گزشتہ سال آذربائیجان نے قاراباغ کے متنازع علاقے میں 6 ہفتے تک جاری رہنے والی جھڑپ کے دوران بڑی فتح حاصل کی تھی، جس کا قومی سطح پر جشن بھی منایا گیا تھا۔ ایک معاہدے کے بعد دونوں ممالک کی افواج میں جھڑپ تو ختم ہو گئی تھی، لیکن کچھ نہ کچھ چپکل چلتی رہی۔ حالیہ ہونے والی جھڑپ میں آرمینیا نے الزام عائد کیا تھا کہ یہ جھڑپ آذری آرمی کی جانب سے شروع کی گئی تھی، جس میں 12 سپاہیوں کو گرفتار کیا گیا۔ آرمینیا کی وزارت دفاع کی جانب سے مرنے والے فوجیوں کی تعداد نہیں بتائی گئی تھی، لیکن پارلیمنٹ کی خارجہ امور کمیٹی کے سربراہ کا کہنا تھا کہ 15 کے قریب آرمینیائی فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ دوسری طرف آذربائیجان کا موقف ہے کہ اس نے صرف آرمینیا کی جانب سے کیے گئے حملے پر جوابی کارروائی کی ہے۔ وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ حملے میں ہونے والے نقصانات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ تاہم وزارت دفاع نے یہ تسلیم کیا ہے کہ اس جھڑپ میں آرمینیا نے 2 اہم فوجی پوزیشنوں کا کنٹرول کھو دیا ہے۔ پاکستان میں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ایجنڈا شروع ہوتے ہی اپوزیشن نے شور شرابہ کیا اور نو نو کے نعرے لگائے۔ شہباز شریف نے اسپیکر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اسپیکر صاحب، اگر آپ اپنی پارٹی کی بنیادی رکنیت سے استعفیٰ دے دیں تو ہم آپ کو کندھوں پر بٹھائیں گے۔ حکومت ووٹنگ کی ای وی ایم شیطانی مشین سے اقتدار کو طول دینا چاہتی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پارلیمنٹ شفاف انتخابی اصلاحات لانا چاہتی ہے۔ ہم کالا قانون نہیں لانا چاہتے بلکہ ماضی کی کال کو دھونا چاہتے ہیں۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین شیطانی مشین نہیں ہے، بلکہ یہ ماضی کے شیطانی منصوبوں کو ختم کرنے کے لیے لائی جا رہی ہے۔ بلاول بھٹو کو مائک نہ دینے پر اپوزیشن نے احتجاج کیا اور مائک دینے کا مطالبہ کیا۔ پی پی رکن قادر مندوخیل کی اسپیکر سے تلخ کلامی ہوئی اور اس نے نامناسب گفتگو کی۔ اسد کیسر غصے میں آ گئے اور بولے کہ آپ تمیز سے رہیں ورنہ میں آپ کو باہر نکلوا دوں گا۔ آپ کی کیا اوقات ہے؟ میں بلاول کو موقع دے رہا تھا، پھر یہ بدتمیزی کیوں؟ میں آپ کو معطل کر دوں گا۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہم الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو نہیں مانتے۔ اگر آپ نے بل منظور کروا لیا تو ہم آج سے ہی اگلے الیکشن کے رزلٹ نہیں مانتے۔ اسی دوران وزیر اعظم عمران خان ایوان میں آئے۔ انہوں نے ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی تھی۔ حکومتی اراکین نے ڈسک بجا کر ان کا استقبال کیا۔ اجلاس سے پہلے وزیر اعظم عمران خان سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ اپوزیشن کہتی ہے کہ آج آپ کو سرپرائز ملے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے جواب دیا کہ جب کھلاڑی میدان میں اترتا ہے تو وہ ہر چیز کے لیے تیار ہوتا ہے، مخالف جو بھی کرے گا میں اسے بہتر کروں گا۔ حکومت کا کہنا تھا کہ اپوزیشن جتنی مرضی کوشش کر لے، ہم قانون سازی کر کے کامیاب ہو گئے۔ 16 ووٹوں کا بڑا مارجن ہمارے پاس ہے، ہم میدان میں جیتنے کے لیے اتر رہے ہیں۔ دوسری جانب اپوزیشن کا کہنا تھا کہ آج ایک بار پھر اپوزیشن کی جانب سے بھی سرپرائز ملے گا۔ اپوزیشن کو امید ہے کہ یوسف رضا گیلانی جس طرح سینٹ الیکشن جیتے ویسے ہی ایک دھچکا حکومت کو اور لگنے والا ہے۔ اسپین میں ایک آدمی کی صوفے پر موت ہونے اور 5 سال تک باڈی وہیں پڑے رہنے کی خبر سامنے آئی ہے۔ یہ واقعہ جزیرے میجورکا پر واقع قصبے کیلا میلور میں پیش آیا ہے، جہاں 55 سالہ برنارڈ سیلو نامی شخص گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ وہ اچانک غائب ہو گیا اور ہمسایوں نے کبھی پولیس کو اطلاع نہیں دی اور نہ خود گھر کھولنے کی کوشش کی۔ حالانکہ برنارڈ نے اپنی ایک ہمسائی کو گھر کی ایک چابی دے رکھی تھی۔ برنارڈ کے غائب ہونے کے 5 سال بعد ہمسایوں نے پولیس کو اطلاع دی اور جب پولیس نے اس ہمسائی سے گھر کی چابی لے کر دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ برنارڈ کا صوفے پر محض ڈھانچہ ہی پڑا تھا۔
پولیس کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ برنیٹ ممکنہ طور پر ڈیوجین سنڈروم نامی عارضے کا شکار تھا۔ اس عارضے میں مبتلا شخص اپنی ذات سے لاپرواہ ہو جاتا ہے اور دنیا سے بھی کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے۔ اسمارٹ فون کا چارج ختم ہونا ہمارے عہد کا سب سے بڑا درد سر بلکہ خوف بن چکا ہے۔ اس کا حل اب جاپانی ماہرین نے ایک انقلابی کمرے کی صورت میں پیش کیا ہے جو حدود میں موجود ہر برقی آلے کو کسی تار کے بغیر یعنی وائرلیس چارج کر سکتا ہے۔ انہوں نے 3 میٹر چوڑے، 2 میٹر لمبے اور 3 میٹر اونچے کمرے میں جگہ جگہ کیپیسٹرز کوائلز لگائی ہوئی ہیں۔ اس طرح پورے کمرے میں اندیکھا مقناطیسی میدان قائم ہو جاتا ہے۔ تاہم برقی میدان کیپیسٹر میں ہی پھنسا رہتا ہے۔ پھر کمرے کے عین درمیان بچھی ہوئی تانبے کے گول چھلے یعنی دائرے کو بچھایا جس سے نکلنے والا مقناطیسی میدان گھڑی وار اور مخالف گھڑی وار گھومتا ہے۔ یوں کمرے میں کوئی جگہ خالی نہیں رہتی اور ہر جگہ چارج پہنچتا ہے۔ اب وہاں فون سے لے کر ٹیبلٹ تک جو بھی شے رکھی جائے وہ بجلی پاتی رہتی ہے اور چارج ہوتی رہتی ہے۔ دوسری جانب کمرے میں موجود مقناطیسی میدان اتنا طاقتور نہیں کہ وہ انسان پر اثر ڈال سکے اور یوں پورا بجلی بھرا کمرہ ہی انسانوں کے لیے بالکل بے ضرر ہے۔ جاپانی ماہرین نے اصرار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ کمرہ نہ بنانا چاہیں تو وائرلیس چارجنگ الماری اور ڈبے سے بھی عین یہی کام لیا جا سکتا ہے۔ اس ضمن میں شیومی نے ایئر چارج باکس بنایا ہے جس کے اندر رکھا ہر آلہ بغیر تار کے چارج ہو جاتا ہے۔ انڈیا کی شمال مشرقی ریاست میگھالیہ کی سب سے بڑی برادری خاسی جو دنیا کی قدیم آبادیوں میں سے ایک ہے، بدر سری کی بجائے مادر سری کے اصول پر چلتی ہے، یعنی ان کے ہاں عورتوں کو مردوں پر فوقیت حاصل ہے۔ خاسی برادری میں بچے کا نام اس کی ماں کے نام کی نسبت سے رکھا جاتا ہے۔ شادی کے بعد شوہر اپنا گھر چھوڑ کر بیوی کے گھر آ جاتا ہے جبکہ جائیداد کی وارث سب سے چھوٹی بیٹی ہوتی ہے۔ اس برادری کا آغاز کب ہوا، اس حوالے سے کئی نظریات پائے جاتے ہیں۔ خاسیوں کا تعلق ان 7 برادریوں سے ہے جنہیں اوتار سمجھا جاتا ہے۔ اس برادری کا تعلق جنوب مشرقی ایشیا سے تعلق رکھنے والی آزتک نسل کے ان قبیلے کے لوگوں سے ہے جو صدیوں پہلے برما کے دور دراز جنگلوں میں رہتے تھے۔ آج کل خاسی برادری کی اکثریت میگھالیہ کی ریاست میں رہتی ہے جسے سن 1972 میں ایک آزاد ریاست تسلیم کیا گیا تھا۔ سن 1971 میں بنگلہ دیش کی جنگ کے دوران کچھ خاسی باشندے اپنے قبیلوں سے بچھڑ گئے تھے اور وہ میگھالیہ کی سرحد کے پار بنگلہ دیش میں رہائش پذیر ہو گئے۔ اس برادری کا ایک اور بڑا حصہ میگھالیہ کے پڑوسی ریاست آسام میں بھی پایا جاتا ہے۔ خاسی مرد اکثر جنگوں کے لیے میدانی علاقوں کا رخ کرتے تھے۔ ان لڑائیوں میں کچھ مرد مارے جاتے تھے اور کچھ میدانی علاقوں میں ہی مقیم ہو جاتے تھے۔ یوں جب خاسی عورتیں پہاڑی علاقوں میں مردوں کے بغیر رہنا شروع ہو گئیں تو وہ دوسری شادی کر لیتیں اور اکثر بچوں کے والد کا تعین کرنا مشکل ہو جاتا۔ عین ممکن تھا کہ معاشرہ اس قسم کے بچوں کو ناجائز کا طعنہ دے دیتا، اسی لیے ان کے آباء و اجداد نے سوچا کہ وہ اپنی عورتوں اور بچوں کو اس بے عزتی سے محفوظ رکھیں۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ آئندہ بچوں کے نام ان کی ماؤں کے نام پر رکھے جائیں گے۔ خاسی برادری کی مادر سری کی یہ روایت دنیا کے کچھ اور معاشروں میں بھی پائی جاتی رہی ہے، جہاں دولت اور جائیداد وراثت میں ماؤں سے بیٹیوں کو منتقل ہوتی تھی اور اگلی نسل ماں کے نام سے جانی جاتی تھی۔ چونکہ بیٹیوں کے نام کا آخری حصہ ان کی ماں کے نام سے جڑا ہوتا ہے، اس لیے اس چھوٹے قبیلے یا خاندان کا نام بیٹی کے نام سے ہی آگے چلتا ہے۔ بیٹیوں کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ چاہیں تو اپنے آبائی گھر میں رہیں یا کسی دوسرے گھر میں منتقل ہو جائیں ماسوائے چھوٹی بیٹی کے جو خاندان کی جائیداد کی حقدار ٹھہرتی ہے۔ یوں سب سے چھوٹی بیٹی شادی کے بعد بھی اپنا گھر نہیں چھوڑتی، وہ اپنے والدین کی دیکھ بھال کرتی رہتی ہے اور اپنی والدہ کی وفات کے بعد گھر کی سربراہ بن جاتی ہے۔ گھر کی سربراہ ہونے کے ناطے اسے وراثتی جائیداد کی روزمرہ دیکھ بھال اور اس کی تقسیم پر مکمل اختیار حاصل ہو جاتا ہے اور خاندان کے ہر فیصلے پر اس کا مہر لگانا ضروری ہوتا ہے۔ لڑکیوں کی پیدائش پر اتنی ہی خوشی منائی جاتی ہے جتنی لڑکوں کی پیدائش پہ منائی جاتی ہے۔ ایک بڑی عمر کی خاتون جو مارکیٹ میں سبزیوں کی تھوک کی دکان چلا رہی تھی، اس نے بتایا کہ انہوں نے جوانی میں ہی اپنے شوہر کو چھوڑ دیا تھا۔
جس کے بعد انہوں نے سبزی کے کاروبار کے ساتھ ساتھ اپنے بچے بھی اکیلے ہی پالے۔ خاتون کا کہنا تھا کہ اس آدمی میں اتنی صلاحیت ہی نہیں تھی کہ ہم سب کو کھلا پلا سکے۔ مجھے اس کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں تھی، چنانچہ میں نے اسے کہا کہ جاؤ اپنا راستہ ناپو۔ اس خاتون نے بتایا کہ شوہر کے چلے جانے کے بعد گھر کی سب سے چھوٹی بیٹی ہوتے ہوئے خاندان کی جائیداد کی ملکیت بھی میرے حصے میں آئی، اور اب میرے پاس مرد اور خواتین دکانداروں کی ایک پوری ٹیم موجود ہے۔ دنیا کا پہلا ملک اسپین، جہاں اب ہفتے میں صرف 4 روز کام ہوا کرے گا۔ اس منصوبے کی آزمائش کے بعد اسپین دنیا کا پہلا ملک بن جائے گا جہاں ہفتے میں 4 روز کام اور 3 روز چھٹی ہوا کرے گی۔ نیوزی لینڈ سے جرمنی تک عالمی سطح پر 4 روزہ کاروباری ہفتے کے خیال کو کافی مقبولیت حاصل ہے، جس سے لوگوں کی ذہنی صحت، بہتر پیداواری صلاحیتوں میں اضافہ اور موسمیاتی تبدیلیوں سے لڑنے میں مدد ملے گی۔ اس سے قبل جاپان کی مائیکروسافٹ نے اپنی دفتری تجربے کی رپورٹ جاری کرتے ہوئے بتایا تھا کہ ہفتے میں 3 دن چھٹی کے طریقہ کار نے ملازمین کی پیداواری صلاحیتوں میں غیر معمولی اضافہ کیا ہے، جس سے ملازمین بھی خوش ہیں، بلکہ انہوں نے اپنی کارکردگی میں پہلے کی نسبت اضافہ کیا ہے۔ یہ تجویز کئی برسوں سے دنیا بھر میں گردش کر رہی تھی، تاہم اس پر عمل کرنے کے لیے کوئی ادارہ تیار نہیں تھا۔ لیکن مائیکروسافٹ جاپان نے یہ قدم اٹھایا اور اپنے تمام ملازمین کو ہفتہ اتوار کے ساتھ ساتھ جمعے کی بھی چھٹی دے دی تاکہ وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر زندگی سے لطف اندوز ہو سکیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔